جی مفتی صاحب، بھائی نے جو ہیں 2 سوال کیے ہیں، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے ان دنوں عید کی نماز ادا کرنے کا، جی پہلا آپ نے یہی سوال کیا ہے، تو گھروں میں جو حضرات نماز ادا کر رہے ہیں ان کے لیے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے جو اکثریت جس پر ہے وہ جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ حضرات عید کے دن چاش کی نماز پڑھیں، خواہ 2 رکعت، خواہ 4 رکعت، خواہ 12 رکعت، 2 سے 12 رکعت کے درمیان چاش کی نماز ادا کریں۔ لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پر گھر کے اندر اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں تو جیسا عید کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں اسی اعتبار سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، غالباً اہل حدیث علماء کی رائے ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر باقاعدہ جماعت کے ساتھ یا تنہا عید کی نماز پڑھنے کے بجائے چاش کی نماز پڑھیں، کیونکہ عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں آپ کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو پھر وہاں آپ جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے عید کی، اور گھر میں پڑھنے کی صورت میں چاش کی نماز پڑھیں۔ 2 نقطہ نظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ خوشیوں کا معاملہ ہے کہ عید کا موقع ہے، کیا ہم اچھے اور نئے کپڑے پہنیں، کیا مٹھائیاں تقسیم کریں، جبکہ بہت سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے، انتقال کر گئے، ہلاکتیں ہوئی، تو کیا یہ خوشی ایسے موقع پر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، نئے کپڑے پہننا یا اچھا پکانا یا عمدہ کھانا اپنے بچوں کو کھلانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ اسلام میں گھر میں بھی اگر میت اگر کسی کی ہوئی ہے، خود گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اور بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے شوہر کی وفات پر سوگ منائیں۔ تو اس میں جو ہے یہ خوشیوں کا اہتمام کرنے سے بچنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عید کا موقع ہے تو عید میں اظہار خوشی کرنا بھی یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ البتہ عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں خوشیوں کو آپ اپنی محدود طریقے پر کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اس نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ عید کی نماز دراصل رمضان میں روزے ادا کرنے کی جو اس نے توفیق بخشی ہے، رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس کے شکرانے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پہلے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ تعداد کو پوری کر لو رمضان کی، اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا اور رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی سعادتیں بخشی، تراویح کی سعادتیں بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا انعام ہے، اس کی بارگاہ میں ہم کبریائی بیان کریں۔ تو اس طرح سے اگر بندہ اپنے دل میں اپنے بھائیوں کا درد رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر خوشی کرنا چاہتا ہے، یعنی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ ناچنا، گانا بجانا یہ تو حرام ہے، ہر حال میں ناجائز، لیکن یہ کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا پکوان پکوائے اور کھائے اور اپنے گھر میں بچوں کو کھلائے، پڑوسیوں کو بھیجے، تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا میرے عزیز، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ البتہ کوئی اگر آدمی یہ سمجھ کر کہ مسجد میں جا کر عید کی نماز میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو لہٰذا گھر میں کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالکل سمپل اور سادہ رہنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی بالکل آپ کے لیے جائز اور روا ہے۔ خاص طور پر کسی ایک چیز کو ہم راجح کر کے یہی کیجیے نہیں بول سکتے، آدمی کے دل کے جذبات ہیں۔ کوئی اگر آدمی شکران نعمت کے طور پر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا پکانا چاہتا ہے، اس نعمت کے شکر پر کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا، بال بچوں کا نفقہ بھی تو اچھا کھلانا بھی تو واجب ہے، پڑوسیوں کا خیال کرو تو بچوں کو بھوکا رکھو تو مذہب نہیں کہتا نا، پھٹے پرانے کپڑے پہنو تو نہیں کہتا ہے، آپ اس دن اگر اچھا پہن رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر آپ سب کے حالات کو دیکھ کر غریب لوگ نہیں پہن پا رہے ہیں سمجھ کر اگر سادہ لباس جو عام دنوں کا ہے ویسی پہن رہے ہیں تو بھی یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے۔ دونوں پہلو بھی آپ کے دل کے احوال اس وقت کیا رہتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ دیکھ کر اختیار کریں، نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں گناہ ہے۔